میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین، آج کے سبق میں ہم اسم، فعل، حرف کی تعریفات اور ان کی علامات کا بیان پڑھیں گے. سبق نمبر 2 کھول لیں. یاد رکھیے، صرف لیکچر سن لینے سے اور صرف یوٹیوب چینل کے اوپر جو سامنے پیج شو ہو رہا ہے اس پر اکتفا کرنے سے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی جو آنی چاہیے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کتاب لازمی رکھا کریں اور کتاب پر ہی جو پڑھایا جائے اس کو دیکھا کریں، تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. پیچھے سبق میں ہم نے کلمے وغیرہ کی تعریفات پڑھی تھیں، تو اب کلمے کی اقسام بیان کریں گے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور نمبر 3 حرف. اب یہاں پر تینوں کی تعریفات مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے. سب سے پہلے آپ مفہوم ان تینوں کا سن لیں. اسم وہ ہوتا ہے جو معنی بھی دیتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، اور فعل وہ ہوتا ہے جو معنی بھی دیتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. اور جہاں تک ہے بات حرف کی، حرف نہ اپنا معنی اکیلے دیتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آئے ان کی لفظ ٹو لفظ تعریفات سنتے ہیں. کلمہ: جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں. جیسے قلم، پین، قلم، پینسل، کچھ بھی معنی کر لیں اس کا. تو یہ اکیلا لفظ ہے، معنی بھی دے رہا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، صرف قلم اس کا ہے ترجمہ. تو یہ معنی بھی دے رہا ہے، زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو ایسے لفظ کو، ایسے کلمے کو اسم کہا جاتا ہے. نمبر 2 پہ ہے فعل کی تعریف. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. تو یہاں پر مثال دی انہوں نے: سارا یسیرو، ہو گیا، ہوا جاتا ہے یا ہو جائے گا. یا اس کی جگہ ایک اور مثال دے دیتے ہیں: دارابا، مارا اس ایک مرد نے. تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اپنا معنی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو اگر کوئی لفظ معنی بھی دے اور زمانہ بھی پایا جائے اس میں تو اس کو فعل کہتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے حرف. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں. جیسے 2 مثالیں دیں یہاں پر: من، الا. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک. تو یہ 2 ایسے لفظ ہیں، ایسے کلمے ہیں جو ان کا معنی تو ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اکیلے معنی ان کا پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا، یعنی اس کو بولتے ہیں معنی ظاہر نہ ہونا. تو جب تک یہ کسی اور اسم، فعل وغیرہ سے نہیں ملیں گے، یعنی اسم سے نہیں ملیں گے، جب تک یہ اپنا معنی صحیح سے بیان نہیں کریں گے، تو ایسے کلمے کو حرف کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ معنی ہو، ظاہر ہو، اور نہ ہی اس کے اندر زمانہ ہو. اب دیکھیں فعل کی بات چلی ہے کہ جس میں کوئی زمانہ ہو. تو زمانے عام طور پر ہمارے ہاں 3 استعمال ہوتے ہیں: ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. ماضی گزشتہ زمانہ جو گزر چکا اس کو بولتے ہیں، جس انگلش میں
پاسٹ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حال، موجودہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں ابھی پڑھا رہا ہوں تو یہ موجودہ زمانہ ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو بولتے ہیں انگلش میں پریزنٹ. اور تیسرے نمبر پہ مستقبل، آنے والا زمانہ، آئندہ زمانہ جو ابھی آئے گا، اس کو بولتے فیوچر. تو ایک جملے کے اندر میں تینوں زمانے سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، میں نے لکھا تھا، میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوں گا، یہ تین جملے کہے میں نے. تو اس میں پہلا جملہ تھا کہ میں نے لکھا تھا، تو یہ پاسٹ ہو جائے گا، ماضی ہو جائے گا، گزشتہ زمانہ ہو جائے گا. لکھنے کا کام گزشتہ زمانے میں ہوا تھا، لکھا تھا. اور ابھی لکھ رہا ہوں تو یہ موجودہ زمانہ ہے، پریزنٹ ہے. اور میں لکھوں گا، مستقبل کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو بولتے ہیں فیوچر، آئندہ زمانہ، مستقبل. یہاں تک ہو گئی بات اسم، فعل اور حرف کی تعریف، اور زمانے کتنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا. اب اسم، فعل اور حرف کی علامات، ان کی پہچان، پتہ کیسے چلے گا؟ آگے ہمارے لکھا ہوا لفظ ہو، کلمہ لکھا ہو، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ہم نے علامات پڑھنی ہیں. اسم کی سب سے پہلے علامات بیان کریں گے، 5 علامات، نشانیاں جن سے ہم پہچان سکیں گے کہ یہ اسم کہلاتا ہے. نمبر 1 پر ہے الف لام کا ہونا. جس کلمے پر الف لام داخل ہو اس کو اسم کہیں گے. وہ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے نہ حرف ہے، وہ اسم ہے. جیسے قلم اصل میں ہے، اس پر الف لام آ گیا، القلم ہو گیا، تو یہ اسم ہے. اسی طرح اگر حرف جر کسی کلمے سے پہلے آ جاتا ہے، جو 17 حروف جر ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو وغیرہ، اگر ان میں سے کوئی حرف جر کلمے سے پہلے آ جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ حرف جر اسم پر ہی آتا ہے. تو وہ جو حرف جر کے بعد والا لفظ ہوگا، کلمہ ہوگا، وہ اسم ہوگا. جیسے فی دارن میں فی حرف جر ہے، اس کے بعد جو دارن ہے یہ کلمہ اسم ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آئے تو حرف جر کا داخل ہونا اسم پر ہی ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا. نمبر 3 پہ آ جائیں، جر کا ہونا، یعنی اس کلمے کے اوپر جر ہونا، اس کے نیچے زیر آنا، کسرہ آنا، یہ بھی ایک علامت ہے، اسم کی پہچان ہے. یعنی جو کلمہ مجرور ہوگا، مکسور ہوگا، جس کے نیچے زیر ہوگی، وہ لازمی طور پر اسم ہوگا، کیونکہ فعل کے اوپر کسرہ، جر اور زیر نہیں آتی. اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ ہونا. دوسرے الفاظ میں ولد زیدن، زید کا بیٹا یا لڑکا، تو یہاں پر زیدن مجرور ہے، جر آ گیا اس پہ، تو زید اسم ہے. نمبر 4 پہ ہے تنوین کا ہونا. جس کلمے پر تنوین آ جائے، 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں، تو سمجھ جائیں وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. فعل پر تنوین نہیں آتی اور حرف پر بھی تنوین نہیں آتی. جیسے راجلن، یہ ایک اسم ہے. نمبر 5 اور آخری علامت گول تا کا ہونا. کسی کلمے کے اوپر گول تا آ جائے تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے. جیسے کراستن، کاپی، فاطمہ تن. اسی طرح جس کے اوپر گول تا آ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اسم ہوگا. اب یہ 5 علامات بیان کی، ان میں سے ایک الف لام بھی تھی اور ایک تنوین بھی تھی. یہاں پر تنبیہ کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم جو ہوگا نا، اسم میں بیک وقت یہ 2 چیزیں نہیں پائے جائیں گی. کون سی؟ الف لام ہونا اور تنوین ہونا. یعنی ایک اسم میں بیک وقت الف لام والی علامت بھی ہو اور تنوین بھی ہو پائی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پائی جائے گی، دوسری نہیں پائی جائے گی. یعنی الف لام اگر اس اسم پر ہے،
القلم ہوا ہے جیسے، تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، اس کو القلمن نہیں پڑھ سکتے. یا پھر تنوین ہے اسم پر تو الف لام نہیں پڑھ سکتے، جیسے قلمن ہے تو القلمون نہیں پڑھ سکتے، القلمن نہیں پڑھ سکتے. تو بیک وقت الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو اسم میں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اپوزٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں فعل کی علامات پر. اسم کی علامات تو پڑھ لی، پہچان پڑھ لی کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے. اب سنتے ہیں فعل کی علامات کہ پتہ کیسے چلے گا یہ کہ لفظ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ فعل ہے. آئیے 1 سے لے کر 3 تک، یعنی 3 علامات یہاں پر پہلی لائن میں بیان کریں گے کہ جس کلمے اور لفظ سے پہلے قد ہو وہ فعل ہوگا، سین ہو وہ بھی فعل ہوگا، یا پھر صوفہ ہو تو وہ بھی فعل ہوگا. اس کی مثالیں آگے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے قد سمعا، سامعہ کلمے سے پہلے قد آ گیا تو سامعہ پتہ چلا یہ فعل کہلائے گا، پہچان آ گئی نا، کیونکہ قد کا ہونا یہ فعل پر ہی ہوتا ہے. اسی طرح سیعلم، اصل میں تھا یعلم، سین اس کے اوپر آ گیا تو یہ سین آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ہے. سوف یعلمون، یعلمون فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے سوف آ گیا، چونکہ ہم نے پڑھا ہے قد ہو، سین ہو یا سوف ہو اسم کلمے سے پہلے تو وہ فعل کہلاتا ہے. اسی طرح نمبر 4، 5، 6 اور 7 دوسری لائن کے اندر بیان کیے انہوں نے علامات کہ وہ کلمہ جو ہے اس کے اندر ماضی کا معنی ہو، مضارع کا معنی ہو، امر کا معنی ہو یا نہیں کا معنی ہو. جیسے ذہبہ گیا وہ ایک مرد، تو اس کے اندر ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ لفظ ماضی کا ہے. یذہب جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد، تو اس میں مضارع کے معنی پائے جا رہے ہیں. 2 زمانے ہوتے ہیں مضارع کے اندر، حال اور استقبال، جاتا ہے یا جائے گا، تو دونوں زمانے اس میں پائے گئے. اذہب اس کے اندر امر کا معنی پایا جا رہا ہے، جا تو ایک مرد، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں جاؤ، امر. لا تذہب تم نہیں جاؤ، تو یہ فعل نہیں کا ہو گیا. تو یہ جتنے بھی مثالیں دی ہیں، پہلی ذہب ماضی کی ہے، یذہب مضارع کی ہے، اور اذہب امر کی ہے، لا تذہب نہیں کی ہے. تو ماضی، مضارع، امر یا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامات میں سے ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو مثالیں ہیں اس سے پتہ چلا یہ فعل ہیں، فعل کی علامات ہیں. اب آ جاتے ہیں حرف کے اوپر. حرف کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف ہے؟ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے. کسی کلمے کے اندر نہ اسم کی نہ فعل کی کوئی علامت ہے تو سمجھ لے کہ وہ حرف ہے، یہ اس کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے. جیسے من، فی. من اور فی یہ دونوں کلمے ایسے ہیں کہ ان کے اندر نہ اسم کی علامات پائی جا رہی ہیں 5 میں سے، اور نہ ہی فعل کی جو 7 علامات ہیں ان میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے، کوئی بھی نہیں پائی جا رہی. تو اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے. تو ناظرین اور سامعین، یہ تھا آج کا دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف کی تعریفات اور ان کی علامات یعنی پہچان کا بیان. آگے چلتے ہیں تمارین کی طرف، یعنی ایکسرسائز کی طرف. پہلی ایکسرسائز یاد رکھیے، جو سبق پڑھایا اس کے اندر جو یاد کرنا ہے وہ اس کے سوالات دیے ہیں، کلمے کی اقسام، تعریفات یاد کرنی ہے. دوسری تمرین پہ آ جاتے ہیں کہ جس میں غلط کو صحیح کرنا ہے، یعنی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے. نمبر 1، یعنی اس کے اندر غلط لکھا ہوگا، ہم نے اس کو درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. نمبر 1، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں.
تو ہم آ جائیں گے اپنے سبق پر کہ سبق کے اندر یہ کس طرح بیان کیا تھا۔ تو جب ہم سبق میں آئے تو کلمے کی تعریف یعنی اسم کی تعریف انہوں نے یوں کی تھی، یہ انہوں نے غلط لکھی ہے، سبق کے اندر درست لکھی ہوئی ہے، درست میں لکھوا رہا ہوں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، یہ درست تعریف ہے۔ کتاب کے اندر جو مشق میں نمبر 1 لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ درست کیا ہے جی؟ درست سبق کے اندر آئیں گے جہاں پر تنبیہ لکھی ہوئی ہے، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آ جائیں نمبر 3 پر، قد سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے مشق میں، تمرین میں۔ درست کیا ہے؟ درست سبق کے اندر فعل کی علامات کی جو پہلی اور دوسری اور تیسری ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، وہ درست ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ قد سین یا سوفا کا ہونا فعل کی علامتیں ہیں، یہ درست ہے۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، ایسا تو ہرگز نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ حرف کی علامت بیان کی ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب کے اندر۔ وہ کیا ہے جی؟ درست وہی ہے جو اوپر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، یہ درست ہے۔ تو اس کو آپ نے کاپی وغیرہ کے اندر درست کر لینا ہے یا کتاب کے اندر نشان لگا لینا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پر، تمرین تیسری پر۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ اسم، فعل اور حرف جو اسباق کے اندر ہم نے تعریفات پڑھی ہیں، تو اب یہاں پر مشق کے ذریعے ہم نے اسم کو الگ کرنا ہے، فعل کو الگ کرنا ہے اور حرف کو الگ کرنا ہے، تعریفات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے دیکھیں جی، نمبر 1 سیجیء، سیجیء ان قریب وہ آئے گا، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، ان قریب وہ آئے گا۔ تو اس کے اندر 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں فعل کی، ایک تو سین کا ہونا، دوسرا مضارع کا ترجمہ بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل۔ نمبر 2 کافرن، کافر، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی دے رہا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم، بالکل درست۔ نمبر 3 النار، آگ، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی دے رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو کیا کہلائے گا؟ بالکل اسم کہلائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے فی، جس کا معنی ہوتا ہے میں، تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر رہا اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرف، شاباش۔ نمبر 5 قد سرقا، تحقیق اس نے چوری کی، تو اس میں بھی 2 علامات فعل کی پائے جا رہی ہیں، ایک قد کا ہونا، دوسرا ماضی کا معنی آنا، تو یہ فعل ہو جائے۔ نمبر 6 اخن، اس کا معنی ہوتا ہے بھائی، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو ایسے کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی اسم کہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، تو اس کے اندر دیکھیں جی، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نہیں، اور نہیں ہونا یہ فعل کی علامت ہے، تو یہ لا تکذب فعل ہے۔ نمبر 8 پہ ہے علا، پر، یہ حرف ہے کیونکہ نہ معنی ہے نہ زمانہ ہے۔ قال، کہا اس ایک مرد نے، تو اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، تو جس میں زمانہ پایا جاتا ہے وہ تو فعل۔ نمبر 10 القوم،
قوم کا مطلب قوم، لوگ، تو یہ معنی خود دے رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو یہ اسم کہلائے گا۔ نمبر 11 سمعا، سنا اس ایک مرد نے، تو زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے اس کے اندر، ماضی ہونا یہ فعل کی علامات ہے، تو یہ 11واں نمبر فعل ہوگا۔ نمبر 12 قافلۃن، قافلہ اپنا معنی خود دے رہا ہے، زمانہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ اسم کہلائے گا۔ نمبر 13 پہ ہے سوف تعلم، ان قریب تم جان جاؤ گے، تو یہ سوف یہ علامت ہے فعل کی، اسی طرح تعلم کے اندر فعل مضارع کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، تو دو علامت جو ہے نا فعل کی پائی جا رہی ہیں، تو یہ فعل ہوگا۔ نمبر 14 جنتن، جنت اسم ہے کیونکہ یہ معنی اپنا دے رہا ہے اور زمانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 15 پہ ینظر، دیکھتا ہے یا دیکھے گا وہ ایک مرد، اس کے اندر دو زمانے پائے جا رہے ہیں مضارع کے، تو یہ مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ نمبر 16 الصراط، راستہ، راستہ اپنا معنی خود دے رہا ہے، زمانہ کوئی نہیں ہے، تو الصراط اسم کہلائے گا۔ نمبر 17 پہ ہے انصر، مدد کر تو ایک مرد، تو یہ ایسا کلمہ ہے جس میں امر کا معنی پایا جا رہا ہے، تو امر ہونا یہ فعل کی علامت ہے، لہٰذا نمبر 17 پہ جو انصر ہے یہ کہلائے گا فعل۔ تو ہم نے کاپی کے اندر اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر لینے ہیں اور تعریفات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں علم دین سیکھ کر، علم نافع سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔